یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جہاد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں جہاد کرنا کیسا ہے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، دیکھیں جہاد جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سے وہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنے کے بارے میں کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ بھیجا جنگ کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ جنگ کے لیے گئے، انہوں نے جنگ کی، تو ان سے ہوا یہ کہ رجب کے مہینے میں ایک جو کافر تھا وہ قتل ہو گیا۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں ان سے ایک کافر جو ہے وہ قتل ہو گیا اور کچھ قیدی ہو گئے۔ تو ان کی لا علمی کی وجہ سے، صحابہ جو مجاہدین تھے ان کی لا علمی کی وجہ سے، کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو ان کو نہیں پتہ چلا، اس وجہ سے انہوں نے جنگ کی اور قیدی بنا لیا اور ایک کافر کو مار بھی دیا۔ تو جب اس طرح واقعہ پیش آیا تو یہ جو کافر تھے انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جی یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ تو حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کرتے، یہ تو اس میں جہاد کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا مسئلہ کہ ہم کسی بندے میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اسی سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام ایسا کام کرنا ٹھیک ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیا، کوئی مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب آپ نے کیا ہے، پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، جب مولوی صاحب بتاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے تو ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی مشرک جو کفار تھے انہوں نے کیا کام کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی سوال جو ہے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ آپ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ ان سے فرما دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس بات سے حرمت والے مہینوں کی عظمت کا، فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جہاد ثواب کا کام ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں جانا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے راستے میں کافروں کا مقابلہ کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا۔ تو جب یہ چھوٹا کام نہیں ہے تو حرمت والے مہینوں میں ان کے علاوہ، حرمت والے مہینوں کے علاوہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے جہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجیے کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ان کی کلاس لے رہے ہیں۔ یہ جو اعتراض کرنے والے تھے صحابہ پہ، مسلمانوں پہ، کہ انہوں نے جی حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کیا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا یہ جو کافر تھے یہ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے، شروع میں یہ شروع سے چلا آ رہا ہے حرمت والے مہینوں کا احترام۔ تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا کہ انہوں نے جی حرمت والے مہینے میں ہمارے ساتھ ظلم کیا، غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تم اس بات پہ اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، غلطی سے ان سے ہو گیا ہے، تو اعتراض کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ سے روکنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تم اللہ کے راستے روکتے ہو مسلمانوں کو کہ کسی بھی طریقے سے یہ مسلمان نہ ہو جائے کوئی بندہ، اسلام سے روکتے ہو،
تو اللہ کے راستے سے روکنا بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور تم لوگوں نے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا، تمہاری بھی تو غلطی ہے، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ان سے غلطی ہوگی تو وہ تمہیں نظر آ رہی ہے، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ پہلی غلطی وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا ہے تمہاری، اور دوسری وکفر بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ایک تو تم ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور دوسرا کیا کرتے ہو؟ دوسرا تم اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور تیسرا والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے بھی روکتے ہو ان کو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کی ایک غلطی نکالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی ساری غلطیاں نکال دی ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی اگر انجانے میں ہو گئی ہے تو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو تمہاری غلطیاں ہیں تمہیں کیوں نظر نہیں آتی؟ پہلی غلطی اللہ کے راستے سے روکنا، دوسری غلطی اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا، تیسری غلطی مسجد الحرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو نکال دینا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ہجرت کرنے پہ جو مجبور کر دیا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بیت اللہ میں نہ رہیں اور اس علاقے میں، اس سرزمین میں یہ نہ رہیں۔ وہاں کے رہنے والوں کو مسجد الحرام کی سرزمین سے نکالنا، یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اکبر عند اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے، یہ جو تم فتنہ کفر اور شرک کا جو آپ لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، یعنی آپ کفر اور شرک کی دعوت دیتے ہو، یہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔